بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے قربانی کے چند اہم مسائل بیان کروں گا جو اکثر مومنین سوال کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ قربانی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قربانی کی دو قسمیں ہیں، یا قربانی واجب ہوتی ہے یا مستحب ہوتی ہے۔ واجب قربانی حاجی کے لیے ہے، جو شخص حج کر رہا ہے تو اس کے لیے تو قربانی کرنا واجب ہے، اور واجب قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، جبکہ جو مستحب قربانی ہوتی ہے اس میں عیب دار جانور بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا وہ کمزور ہے تو ایسا جانور بھی مستحب قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے، جبکہ واجب قربانی میں جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اور واجب قربانی صرف ایسا نہیں ہے کہ حاجی کے اوپر ہی واجب ہوتی ہے، بعض اوقات انسان نظر کر کے اپنے اوپر قربانی واجب کر لیتا ہے، پھر وہ قربانی بھی انسان کے لیے واجب ہے جو انسان نظر کر کے اپنے اوپر واجب کرتا ہے، جبکہ وہ جو نظر کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے اس کے لیے بھی بے عیب جانور ضروری نہیں ہے، اس کے لیے بھی جو مستحب قربانی میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے مستحب قربانی کی بھی۔ حالانکہ بعض فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر قرض لے کر بھی انسان کو قربانی کر سکتا ہے انسان تو قرض لے کر بھی قربانی کرے۔ اگرچہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب کے ہاں یہ قرض لے کر قربانی کرنے کا استحباب ثابت نہیں ہے، جبکہ یہ مستحب تاکیدی ہے قربانی کرنا کہ جو شخص بھی قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، یعنی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انسان کی قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کا خون کا جو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی اتنا زیادہ اس قربانی کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی اس لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس لیے قربانی کا حکم دیا گیا ہے تاکہ جو غریب مساکین نادار لوگ ہوتے ہیں وہ سیر ہو کر گوشت کھا سکیں۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے قربانی کے لیے کہ اس کے گوشت کو 3 حصوں میں کیا جائے، ایک حصہ انسان اپنے لیے رکھ سکتا ہے اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور مومنین میں سے جس کو چاہے دے سکتا ہے، جبکہ تیسرا حصہ خاص ہے کہ انسان وہ یتیموں میں، مساکین میں اور نادار فقراء لوگوں میں یہ تقسیم کرے تاکہ وہ سیر ہو کر گوشت کھا سکیں۔ اور بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ وہ جو غریب لوگ ہیں اتنا گوشت جمع کر لیتے ہیں پھر وہ بیچ دیتے ہیں، تو شریعت نے ان کو یہ بھی اجازت دی ہے، پھر ان کی مرضی ہے اگر وہ اپنی ضرورت کے تحت گوشت بیچنا بھی چاہتے ہیں تو وہ ان کا بیچنا جائز ہے۔ آپ غریبوں، یتیموں اور مساکینوں کو جو عموماً گوشت نہیں خرید سکتے ان کو آپ گوشت دیں، ان کا حصہ، پھر ان کی مرضی ہے وہ خود کھائیں یا آگے جا کر بیچ دیں۔ تو اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس لیے حصے قرار دیے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ انسان اپنی مرضی سے تقسیم کرے، خالص انسان خدا کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم یہ جو قربانی کر رہے ہو نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ اس کا خون، بلکہ تمہارا جو تقوی ہے وہ اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ چونکہ پہلے مشرکین کیا کرتے تھے کہ بھینٹ چڑھا کر وہ خون خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگا دیتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری قربانی یہ گوشت اور خون خدا تک پہنچ گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس آیت میں واضح کر دیا کہ تمہارا نہ گوشت مجھ تک پہنچتا ہے نہ یہ خون مجھ تک پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا جو خلوص ہے، جو تقوی ہے، جو جس قربت سے آپ یہ قربانی کر رہے ہیں، جس خلوص کے ساتھ تمہارا وہ خلوص، تمہارا تقوی مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو لہذا انسان قربانی فقط اور فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے۔ اور اس قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص بھی جانور ذبح کر رہا ہے وہی اللہ کا نام لے، وہی بسم اللہ اور تکبیر کہے، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے لیے ضروری ہے جو ذبح کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص ذبح کر رہا ہے دوسرا بسم اللہ اور تکبیر کہے، اس شخص کے لیے ضروری ہے جو ذبح کر رہے ہیں وہی بسم اللہ اور تکبیر وہی کہے، اللہ کا نام وہی لے جو ذبح کر رہا ہے۔ اگر 2 شخص مل کر جانور ذبح کر رہے ہیں تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں شخص بسم اللہ اور اللہ کا نام وہی شخص لیں جو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر 2 شخص ہیں تو دونوں شخص بسم اللہ کہیں گے، اللہ کا نام لیں گے جانور کو ذبح کرتے وقت۔ اور قربانی کے لیے ضروری ہے کہ انسان لوہے کی چھری سے ذبح کرے،
احتیاط واجب کی بنا پر اسٹیل کی چھری سے ذبح کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب کے ہاں یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو کوئی لوہے کی چیز، لوہے کی چھری نہیں مل رہی، دستیاب نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ پھر کسی ایسی چیز سے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں جس سے اس کی رگیں کاٹی جا سکیں۔ مثال کے طور پر شیشہ ہے یا تیز پتھر ہے، اس سے آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، یہاں تک اسٹیل کی چھری بھی ملتی ہے۔ اور ضروری یہی ہے کہ انسان لوہے کی چھری سے ذبح کرے، اور اس کے بعد جب جانور کو ذبح کر لے پھر وہ گوشت کو اسٹیل کی چھری سے کاٹ سکتا ہے، پھر جس چیز سے چاہے وہ انسان گوشت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا ہے، جبکہ ضروری یہی ہے کہ انسان لوہے کی چھری سے ذبح کرے۔ اگر اضطرار ہے، لوہے کی چھری نہیں مل رہی، تب یہ دوسرے مراحل آتے ہیں۔ اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو قربانی وہ کر رہا ہے خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے، اور جو شخص قربانی کرتا ہے اس کا پھر جو عقیقہ ہے اس کا استحباب بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر خود قربانی کر رہا ہے اور بچے کے عقیقے کی نیت کرے تو وہ عقیقے کا جو استحباب ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ عقیقے کا استحباب اس صورت میں ساقط ہوگا کہ جس کا عقیقہ ہے قربانی کی نیت بھی اس کی جائے۔ مثال کے طور پر انسان اگر بچے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت کرتا ہے، تو قربانی کی نیت بھی اس بچے کی ہونی چاہیے، اور وہ اکیلا ایک جانور ذبح کیا جائے، چاہے وہ بکرا ہو، گائے ہو، جو جانور بھی ہو، اونٹ ہو، یہ ضروری ہے۔ یعنی اگر حصہ دار قربانی ہو تو اس میں پھر عقیقہ کا جو استحباب ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ اور مثال کے طور پر اکثر مومنین سوال کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مرحومین کی طرف سے یا اپنے اہل خانہ کی طرف سے جو مستحب قربانی ہے ایک جانور ذبح کریں تو ہم سب کو شامل کر سکتے ہیں ثواب میں؟ جی بالکل، آپ تمام مرحومین کو، اپنے رشتہ داروں کو اس قربانی میں شامل کر سکتے ہیں، چونکہ یہ مستحب قربانی ہے اور آپ اکیلا جانور ذبح کر رہے ہیں۔ حصہ دار قربانی میں پھر انسان زیادہ لوگوں کو شامل، یعنی مرحومین کو یا پورے خانوادے کو شامل نہیں کر سکتا۔ جبکہ جو مستحب قربانی ہے اس میں یہ تعداد کی بھی قید نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہونے چاہیے، اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ جتنے لوگ بھی مل کر قربانی کریں آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہ جو شخص جانور ذبح کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے وہی بسم اللہ اور تکبیر کہے، دوسرا شخص یعنی وہ نہیں کہہ سکتا کہ ذبح کوئی کر رہا اور بسم اللہ اور تکبیر کوئی اور کہے، یہ مجزی نہیں ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے۔ جو ذبح کر رہا ہے وہی بسم اللہ اور تکبیر کہے۔ اور ایک اہم مسئلہ جو مومنین پوچھتے رہتے ہیں اکثر سوال کر کے کہ بعض قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں وہ اکثر اپنا پیشاب پی لیتے ہیں مثال کے طور پر، تو آیا کیا اس کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اگر کوئی جانور اپنا پیشاب بھی پی لیتا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس کے پیشاب پینے سے اس کا گوشت نجس نہیں ہوتا، اور یہ جتنے حلال گوشت جانور ہیں ان کا پیشاب نجس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے کپڑوں کو لگ جائے تو آپ کے کپڑے نجس نہیں ہوتے۔ اہم سوال ہے کہ اکثر مومنین سوال کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص قربانی کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسے بھی موجود ہیں مگر وہ جانور نہیں خرید سکا، وہ جانور تک اس کی رسائی نہیں ہے کہ وہ جا کر جانور خرید سکے، جانور اس کو نہیں مل رہا، تو اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایسا شخص مستحب قربانی میں وہ شخص قربانی کی جو قیمت ہے وہ صدقہ کر سکتا ہے، غریبوں میں، یتیموں میں، مساکین کے اوپر وہ شخص یہ صدقہ دے سکتا ہے، یعنی وہ جو قربانی کے پیسے ہیں وہ شخص ان یتیموں کو، غریبوں کو وہ پیسے دے سکتا ہے، اور اس طرح اس کا استحباب ادا ہو جائے گا۔ اگرچہ منڈی میں آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں جانوروں کی مختلف قیمتیں ہوتی ہیں، بعض کی بہت زیادہ، بعض کی بہت کم، اور بعض کی درمیانی قیمت ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگرچہ وہ کم سے کم جو قیمت ہے وہ بھی ادا کرتا ہے تو بھی اس کا استحباب ادا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کے خلوص کو، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، آپ کے خرچ کو نہیں دیکھتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کی جو مشکلات ہیں خصوصاً کرونا وبا سے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے، اور ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللهم صل على محمد